بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اس سے کہا، رب العالمین نے مجھے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اب تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ مصر سے جانے دے۔ فرعون نے کہا، رب العالمین کیا؟ حضرت نے جواب دیا، وہ آسمانوں کا، زمین کا اور دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے سب کا رب ہے۔ فرعون ہنس پڑا اور اپنے درباریوں سے کہنے لگا، سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی ہنسی سے بے پرواہ ہو کر کہتے رہے، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ فرعون نے ٹھٹھا کرتے ہوئے درباریوں سے کہا، جو تمہارے پاس پیغمبر بھیجا گیا ہے وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نے ابھی بات جاری رکھی، مشرق و مغرب اور دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے۔ فرعون نے ہنستے ہوئے اپنے درباریوں سے کہا، میرے لیے ایک اونچا گھر بنواؤ، میں اس پر سے دیکھوں گا موسیٰ کا رب کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ سے کہنے لگا، اور اگلوں کا کیا حال ہے؟ حضرت نے فوراً جواب دیا، اگلوں کا سب حال ایک کتاب میں میرے رب کے پاس محفوظ ہے، اور میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ کچھ بھولتا ہے۔ اس نے زمین تمہارے لیے بچھا دی ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے نکال دیے ہیں، اور آسمان سے پانی برسا کر طرح طرح کے اگنے والی چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے تاکہ تم کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ بے شک اس میں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ سن کر فرعون جھنجلا گیا اور حضرت سے کہنے لگا، خبردار، مجھے چھوڑ کر کسی اور خدا کو ماننے لگا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ تو بھول گیا کہ تو ننھا سا بچہ تھا اور میرے محل میں تجھ کو پالا گیا تھا، پھر تو نے میری قوم کے ایک آدمی کو مار ڈالا اور تو ڈر کے یہاں سے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، ہاں وہ حرکت تو مجھ سے ضرور ہو گئی تھی، مگر ایسی حالت میں ہوئی کہ کچھ جانتا نہ تھا، مگر میرے رب نے مجھے اختیار بخشا ہے اور مجھے پیغمبر بنا دیا ہے اور حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو اپنے رب پر ایمان لانے کی نصیحت کروں اور کہوں کہ میری قوم کو آزادی دے تاکہ وہ اپنے وطن بیت المقدس میں چلی جائے۔ فرعون نے جواب دیا، میں نہیں جانتا میرے سوا تیرا رب کون ہے، نہ میں تیری قوم کو یہاں سے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں، اور تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو خدا کا بھیجا ہوا ہے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں خدا کی طرف سے معجزے لایا ہوں۔ فرعون نے کہا، سچا ہے تو ابھی دکھا کیا لایا ہے۔ حضرت نے اپنے ہاتھ کی لکڑی زمین پر ڈال دی جو گرتے ہی سانپ بن گئی، پھر گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید دکھائی دیا۔ فرعون نے یہ معجزے دیکھے تو پریشان ہو گیا، مگر اپنے درباریوں سے کہنے لگا، یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے اور اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دینا چاہتا ہے، بتاؤ کیا صلاح دیتے ہو؟ ایک نے عرض کیا، فرمان شاہی جاری ہو، شہر شہر سے بڑے جادوگر کھینچ آئیں اور اس شخص کے جادو کا ایسا جواب دیں کہ یہ لاجواب ہو جائے۔ فرعون کو یہ رائے پسند آئی اور حضرت سے کہنے لگا، تیرے جادو کا توڑ ہم جادو سے ہی کریں گے، بتا تو کب میدان میں آتا ہے؟ ہم خوب سمجھتے ہیں تو یہاں اس لیے آیا ہے کہ ہمارے بڑوں کے راستے سے ہمیں ہٹا دے اور تم دونوں بھائی مل کے اس زمین پر اونچے بن جاؤ، یاد رکھو ہم کبھی تیرے قائل نہیں ہوں گے۔ حضرت نے جواب دیا، یہ تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ جادوگر بھی کہیں کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اگر تم جادو ہی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یہ اچھی بات ہے، تہوار کے دن مقابلہ ہو جائے تاکہ سارے مصر کے لوگ یہ تماشا دیکھ سکیں۔ آخر مصر کے جادوگر ہر طرف سے فرعون کے پاس آ کر جمع ہوئے۔ فرعون نے انہیں موسیٰ کا قصہ سنایا۔ انہوں نے فرعون سے کہا، اگر موسیٰ کے مقابلے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو ہمیں کیا کیا انعام دے گا؟ فرعون نے جواب دیا، تم کو بڑے بڑے انعام ملیں گے اور تم دربار میں میرے مقرب بن جاؤ گے۔ آخر جادوگر حضرت موسیٰ کے سامنے آ پہنچے اور بڑی اکڑ سے کہنے لگے، تم اپنا کرتب پہلے دکھاؤ گے یا ہم اپنا کرتب پہلے دکھائیں؟ حضرت نے جواب دیا، تم ہی پہل کرو، مگر ساتھ ہی جادوگروں کو نصیحت بھی فرمائی، تمہارا برا ہو تم اپنے جادو سے خدا کے معجزے کا مقابلہ نہ کرو، ورنہ یاد رکھو خدا کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے گا، اور بھی یاد رکھو کہ خدا پر بہتان باندھنے والا کبھی جیت نہیں سکتا۔ اس تقریر سے جادوگروں کے دل پر چوٹ لگی اور ان کے آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ دیکھ کر فرعون کے درباری دوڑے اور جادوگروں کو الگ لے جا کر کانا پھوسی کرنے لگے، دیکھو موسیٰ اور ہارون بھی جادوگر ہی ہیں،
اور اپنے جادو سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر ہمارا تمہارے باپ دادا کا جو اچھا چلن چلا آ رہا ہے اسے بھی ملیا میٹ کر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اب ذرا اپنی قوم کا، اپنے ملک کا خیال کرو، ایک دل ہو کے اپنے جادو ٹھیک کرو اور بہادری سے میدان میں کود پڑو۔ یاد رکھو آج کے دن کی جیت ہی اصل سرخروئی ہے۔ درباریوں کی یہ تقریر خود جادو تھی، کام کر گئی۔ جادوگر میدان میں اتر آئے اور اپنی پڑھی ہوئی اور پھونکی رسیاں اور لکڑیاں زمین پر ڈال کے زور سے چلائے، قسم ہے فرعون کے جلال کی، ہم جیتے ہوئے ہیں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جادوگروں کی رسیاں اور لکڑیاں سانپوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ سب تھرا اٹھے۔ حضرت موسیٰ کا دل بھی دھڑکنے لگا، مگر خدا کی طرف سے حکم پہنچا، موسیٰ ڈرو نہیں، تم ہی اونچے رہو گے، اب تم بھی اپنی لکڑی زمین پر ڈال دو۔ لکڑی زمین پر گرتے ہی اژدہا بن گئی، اور یہ بھیانک اژدہا پھنکارتا اور بل کھاتا ہوا لپکا اور جادو کی سب رسیاں اور لکڑیوں کو اس طرح نگل گیا جیسے وہ تھیں ہی نہیں۔ سچائی کا بول بالا ہوا۔ ہارے ہوئے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور بلند آواز سے کہا، ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے یہ بڑی شکست دیکھی اور اتنی بڑی بھیڑ کے سامنے اپنے جادوگروں کا یہ اعلان سنا تو غصے سے لال ہو گیا، اور جادوگروں سے کہنے لگا، میری اجازت سے پہلے ہی تم موسیٰ کو مان گئے، ضرور یہ تم سب کی چال ہے، اسی نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم سب نے مل کر سازش کی ہے اور شہر والوں کو شہر سے نکال دینا چاہتے ہو۔ اچھا تمہیں مزہ چکھا دیا جائے گا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور ایک طرف کے پاؤں کٹوا ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا اور تم جان جاؤ گے میرا دیا ہوا عذاب زیادہ سخت و پائیدار ہے یا موسیٰ کے رب کا۔ جادوگروں کے دل ایمان سے بھر چکے تھے، کہنے لگے، ہم نے اپنے رب کی نشانیاں دیکھی اور ان پر ایمان لے آئے، ہم تجھے حق کے سامنے مان نہیں سکتے، ہمیں تو اپنے مالک کی طرف جانا ہے، جو کچھ تجھے کرنا ہے کر گزر، آخر یہ دنیا کی ساری زندگی بھی تو گزر ہی جائے گی۔ ہم اپنے خدا پر ایمان لے آئے ہیں تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی جس پر تو نے ہمیں زبردستی مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ ہی سب سے اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار ہمارے دلوں کو مضبوط بنا دے اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم تیرے فرمان بردار ہوں۔ اس تقریر سے فرعون کا غصہ اور بھی بڑھ گیا اور ڈرا بھی کہ کہیں پوری مصر کی بھیڑ موسیٰ کی طرفدار نہ ہو جائے، اس لیے زور سے چلایا، میری قوم کے لوگوں بتاؤ، کیا مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں جو میرے پیروں تلے پڑی بہہ رہی ہیں میری ہی نہیں؟ بتاؤ میں بہتر ہوں یا یہ شخص جس کے منہ سے ٹھیک سے بات نہیں نکلتی؟ تو پھر یہ پیغمبر کیسا؟ یاد رکھو میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ کی ایسی کھلی اور بڑی فتح ہوئی تھی کہ فرعون کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر اس کا گھمنڈ سر نیچا کیسے کرتا۔ فرعون نے دن دہاڑے معجزے دیکھ لینے پر اسرائیلیوں کو رخصت کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت سے کہنے لگا، کتنا ہی جادو دکھاؤ ہم تمہیں ماننے والے نہیں۔ حضرت موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ کیا تھا؟ قرآن میں صرف اس قدر بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ تورات میں تفصیل سے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا، خدا کے حکم سے بنی اسرائیل کو مصر سے 3 دن کے فاصلے پر بیابان میں لے جائیں گے تاکہ وہاں خدا کی عبادت اور خدا کے سامنے قربانی پیش کریں۔ فرعون نے یہ مطالبہ نامنظور کر دیا۔ اس پر کئی بلائیں باری باری مصر پر نازل ہوئیں۔ قرآن میں ان بلاؤں کا ذکر بہت مختصر ہے اور تورات میں بڑی تفصیل سے ہے۔ لکھا ہے کہ جب مصر پر مچھروں کی بلا ٹوٹی تو فرعون نے موسیٰ سے کہا کہ اچھا جاؤ اور اپنے خدا کے لیے قربانی کرو۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، یوں کرنا لائق نہیں کہ ہم خداوند اپنے خدا کے لیے وہ قربانی کریں جس سے مصری نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم مصریوں کی آنکھوں کے آگے وہ قربانی کریں جس سے وہ بیزار ہیں تو کیا وہ ہمیں پتھراؤ نہ کریں گے؟ بس ہم 3 دن کی راہ بیابان میں جائیں گے اور اپنے خدا کے لیے جیسا وہ ہم کو فرمائے گا قربانی کریں گے۔ معزز ناظرین، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ناظرین، ہمارا اگلا ویڈیو یہودیوں پر آفات اور فرعون کے غرق ہونے کے متعلق ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسے اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔